نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کا پہلا حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ دو باتیں ذہن نشین کر لیں جن کا تعلق بعد میں آنے والے آئندہ دروس کے مضمون کے ساتھ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اس خلیفہ کا مسکن بنی آدم کا مسکن زمین ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حیثیت زمین پر خلیفہ کی ہوگی، لیکن خلیفہ کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے فرائض منصبی کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں جو زمین میں قتل و غارت کرے، فساد کرے؟ مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کو جنات پر قیاس کیا، اور آپ یہ سن چکے ہیں کہ جنات بنی آدم سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے وجود میں آ چکے تھے، اور ان کو اللہ نے زمین میں آباد فرمایا تھا، اور زمین میں ان کو خلافت دیے بغیر زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی گئی، ٹھکانہ دیا گیا۔ لیکن چونکہ ان میں شر کا عنصر غالب ہے، انہوں نے زمین میں فساد کیے، جنگیں کیں، قتل و غارت گری کی، ایک دوسرے سے دشمنیاں کیں، زمین کے اندر خوب اودم اور فساد مچایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فطردوہم الی الجزائر والجبال۔ مفسرین کہتے ہیں فرشتوں نے انہیں دھکیلا، بھگایا وہاں سے، اور زمین کے آباد ہونے کے قابل علاقوں کو ان سے خالی کروایا، اور ان کے ٹھکانے جنگلات بنے، پہاڑ بنے، جزیرے بنے، ویران جگہوں پر ان کو ٹھکانے ملے، اور زمین کو خالی کروا دیا گیا ان سے۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ وہی زمین ہے، اس پر ایک اور مخلوق جانے لگی ہے، اور اس پہلے والی مخلوق نے بھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، تو شاید یہ مخلوق بھی اسی قسم کے کام کرے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اور بعض مفسرین نے اس سے تھوڑا سا تفصیل میں جا کر اس اشکال کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے سوچا کہ جب اس مخلوق کو زمین میں بھیجا جا رہا ہے، اور ہے بھی کھانے پینے والی مخلوق، تو اس کی خوراک بھی زمین سے ہی ہوگی، اور زمین کی خوراک کھانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان کے اندر دو قسم کی خواہشیں، دو قسم کی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک کو قوت غضبیہ کہتے ہیں، اور ایک کو قوت شہوانیہ کہتے ہیں۔ قوت شہوانیہ کی ابتدا اور آغاز محبت کے جذبات سے ہوتا ہے، اور پھر اگر یہ بے لگام ہو جائے تو پھر اس کے نتائج بہت غلط نکلتے ہیں۔ اسی طرح قوت غضبیہ غصے کو کہا جاتا ہے، اعتدال میں رہے تو آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اعتدال سے تجاوز کر جائے تو اس کے بھی نتائج خطرناک نکلتے ہیں۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ زمین سے ہی ان کی خوراک ہوگی، تو زمین کی خوراک کھانے والوں کے اندر یہ تاثیریں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی جائیں گے زمین میں اسی طرح فسادات کریں گے، آپس میں جنگیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کا معاملہ کریں گے۔ تو فرشتوں نے قیاس کر کے یہ بات کی، لیکن ان کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ خود ہی اس کی وضاحت آگے کر دی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہاں پر تین لفظ بولے فرشتوں نے کہ مولا اگر آپ کا مقصد اس مخلوق کو پیدا کر کے اپنی صفات کا اظہار کروانا ہے، تسبیح و تحمید کروانا ہے، تو ہم تو آپ کی تسبیح پہلے ہی کرتے ہیں، آپ کی تحمید بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ تسبیح، تحمید اور تقدیس میں فرق کیا ہے۔ تسبیح کہا جاتا ہے پاکی بیان کرنے کو، کہ مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی معاون نہیں، تیرا کوئی وزیر نہیں، تو یکتا ہے، اکیلا ہے، تیرے کاموں میں تیرے ساتھ کوئی اور تیرا معاون اور شریک نہ تجھے کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور تحمید کہا جاتا ہے اللہ کی صفات کمالیہ کو بیان کرنا، کہ خالق تو ہے، رازق تو ہے، زندہ کرنے والا تو ہے، مارنے والا تو ہے، موت و زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، شفا
اور بیماری تیرے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کو تحمید اور حمد کہتے ہیں، حمد بیان کرنا۔ اور تقدیس کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کے عیبوں سے پاک بیان کرنا، کہ مولا تجھے بیماری نہیں آتی، تجھے اونگ نہیں آتی، تجھے نیند نہیں آتی، تو عاجز آ جانے سے پاک ہے، تو مغلوب ہونے سے پاک ہے، تو یہ تقدیس کہلاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا ہم تجھے شرک سے پاک بیان کرتے ہیں، ہم تیری صفات کمالیہ کو بیان کرتے ہیں، اور ہم ہر قسم کے عیبوں سے تجھے پاک سمجھتے ہیں، اور ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا اگر اس زمین کے اوپر مخلوق کو پیدا کر کے اگر اس قسم کے کام کروانے ہیں تو ہمارے کندھے حاضر ہیں، ہمارے بوجھ کو مزید بڑھا دیجئے۔ تو انہوں نے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔